لاہور میں ایکسیڈنٹ. ظاہر ہے اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، تو آپ بھی ضرور جو ہے وہ اس میں ایڈ کیجئے، ٹائم لے لیں. مجھے جو ایک سٹوری پتہ ہے وہ نہر پہ لاہور میں ایکسیڈنٹ ایک ہوا تھا، تو کسی نے نریٹ کی تھی کہ بائک پہ 3 دوست جا رہے تھے. تب نہر پہ، جو نہر کی دوسری والی سائڈ ہے لیفٹ سائڈ پہ، تو کافی وہ کھائی سی ہوتی تھی، جو گراؤنڈ ابھی بھی ایسے ہی ہے. وہ 3 دوست جا رہے تھے، کہیں غالباً اوور سپیڈنگ کر رہے تھے، اور اگر بائک پہ جا رہے تھے اور دوست تھے تو غالباً وہ ارلی ٹینز میں ہوں گے یا 20s میں ہوں گے. اگین ڈیفائنگ دا پوائنٹ کہ جی ڈیتھ لیٹ آئے گی جب ہم بوڑھے ہوں گے، نہیں وقت دیکھ کے نہیں آتی ڈیتھ. صحیح. تو بائک ان کی کہیں اس کھائی میں گری، وہ گرے، اور ان میں سے جو ایک تھا وہ بچ گیا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، باقی 2 کی ڈیتھ ہو گئی. اور جو ایک بچ گیا اس کا ریگریٹ ابھی تک یہ ہے کہ جو آخری الفاظ تھے ان دونوں دوستوں کے، وہ جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ ان کے منہ سے نکلے. تو یعنی کہ یہ دیکھیں کتنی. اور میں یہاں پہ تھوڑی سی نصیحت ان سب بچوں کو بھی کرنا چاہوں گا جو کہ پتہ نہیں کیوں آؤٹ آف پیئر پریشر یا کول لگنے کے لیے ایک تکیہ کلام بنا ہوتا ہے کہ روز ایک سینٹینس میں پتہ نہیں کتنی گالیاں دے جاتے ہیں، اور ان سے اگر پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹینشن تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ہے تو گالی. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے، تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا. یہ بہت خطرناک ہے. میرے بھی سب سے بہترین جو ہمارے اسلاف میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت بخار تھا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ صحابی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کہا انک لتوعک وعکا شدیدا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی عبداللہ، اور جتنا تم میں سے ایک بندے کو بخار چڑھتا ہے مجھے دگنا چڑھتا ہے. تو یعنی مجھ پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تم میں سے عام بندہ اس کو شاید جھیل نہیں سکتا، وہ ڈبل آتی ہیں اسے. تو بہرحال تو اللہ کے رسول نے پھر خود ہی پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس وجہ سے ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے تاکہ کیونکہ آپ کا مرتبہ بھی بلند ہے. صحیح. تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی بات ہے. تو مومن جو ہے فار ایگزامپل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس پر مشکلات بہت آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور نارمل ایک ایوریج مسلم کے لیے مشکلات ہی ہیں دنیا میں. ہاں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، کچھ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں جن پر اللہ کا بہت کرم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ان پہ مشکلات نہیں آتی، بڑے اچھے کر لیتے ہیں. لیکن ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. جنرلی عمومی طور پہ، عام طور پہ، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے نا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اس طرح انبیاء کے اوپر بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، حدیث میں آتا ہے. تو جنرلی ایک مومن کی زندگی مشکل ہوتی ہے. تو جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، ظاہر اللہ نے انصاف کرنا قیامت کے دن، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ اپنے بندے کو اونچا کر دیں اور دوسروں کو کسی کو نیچے کر دیں. کچھ نہ کچھ عمل ہوتے ہیں، کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو ون آف دا یعنی ریزنس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں وہ دنیا کی مشکلات ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ. تو موت کے وقت جتنی سخت موت ہوتی ہے اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک آخری وہ ایک وے ہوتا ہے جس کے تھرو اللہ تعالیٰ انسان کی صفائی کرتے ہیں گناہوں سے. کلینزنگ میکانزم ایگزیکٹلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو درجات بلند ہونے تھے اور آپ کے بہت درجات بلند ہوئے. اسی لیے آپ نے رفیق الاعلیٰ جو ہے ان کے ساتھ آپ کو شامل کیا گیا اور آپ نے اس کو چوز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ تکلیف آج تک کبھی اتنی سخت